بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یہاں میں بات کروں گا کہ جب ہبہ میں، گفٹ میں کوئی شرط رکھ دی جاتی ہے تو اس شرط کی قانون میں کیا حیثیت ہے، یہ ایک کیس لا کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اب کیس کیا ہے کہ ایک شخص ایک خاتون کو 3 کروڑ روپیہ گفٹ کرتا ہے، اور اس گفٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ 3 کروڑ روپیہ فلاحی کام میں، کسی چیریٹی ورک میں اس پیسے کو خرچ کرنا ہے۔ پیسہ ٹرانسفر بھی کر دیا جاتا ہے بینک اکاؤنٹ میں، بعد میں وہ پیسہ چیریٹی ورک میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ پراپرٹیز خرید لی جاتی ہیں۔ اب وہ شخص اس خاتون کے خلاف عدالت میں آ جاتا ہے کہ یہ میری اماؤنٹ مجھے واپس کرے۔ ریزن یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ گفٹ کی گئی تھی اماؤنٹ، یہ اماؤنٹ وہاں استعمال نہیں ہوئی۔ اب کراچی ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پھر اس پہ عدالت اپنا فیصلہ دیتی ہے۔ سب سے پہلے تو وہ گفٹ پہ بات کرتی ہے کہ اسلام میں گفٹ کیا ہے، تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے 3 اجزاء ہیں۔ نمبر 1، آفر۔ ایک شخص آفر کرتا ہے کہ میں یہ چیز گفٹ کر رہا ہوں۔ دوسرا شخص ایکسیپٹ کرتا ہے، ایکسیپٹنس دیتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے یہ گفٹ قبول ہے۔ جو آفر کرتا ہے اسے ڈونر کہتے ہیں، جو ایکسیپٹنس دیتا ہے، اس آفر کو قبول کرتا ہے، اسے ڈونی کہتے ہیں۔ یہاں تک تو ہو گئی بات۔ اب اس میں آگے جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور وہ ہے ڈیلیوری آف پوزیشن، کہ جو ایکچول چیز ہے جس کو گفٹ کیا جا رہا ہے، وہ پراپرٹی ہے، منی ہے، جیولری ہے، واٹ ایور جو گفٹ کی جا رہی ہے، اس کی ڈیلیوری یعنی اس کو ڈیلیور کر دیا جائے ڈونر سے ڈونی کی طرف، یعنی جو شخص گفٹ کر رہا ہے وہ اس پراپرٹی کا قبضہ اس کے حوالے کر دے جس کو گفٹ کیا گیا ہے۔ جب یہ سارا کچھ ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ گفٹ مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس میں عدالت نے کہا کہ جب گفٹ مکمل ہو جاتا ہے، پراپرٹی اگلے کو منتقل ہو جاتی ہے، تو پھر کیا اس کو پابند کیا جا سکتا ہے کہ اس پراپرٹی کو اب تم نے فلاں جگہ استعمال کرنا ہے یا اس طریقے سے کرنا ہے اور اس طریقے سے نہیں کرنا؟ تو اس پہ عدالت نے کہا کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ نے گفٹ دے دیا ہے، پراپرٹی اب اگلے کی ملکیت ہو گئی ہے، تو جب اس کی ملکیت ہو گئی ہے تو پھر اس کا اختیار ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس پراپرٹی کو استعمال کرے۔ آپ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا سکتے کہ اس کا فلاں یوز نہیں کیا جا سکتا، تو ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی طرح کی جب کنڈیشن آ جائے گی تو عدالت نے کہا کہ گفٹ وہ ویلڈ ہوگا، وہ بالکل درست قرار دیا گیا اس کو، اور وہ جائز ہوگا، لیکن جو اوپر شرط ہوگی وہ جائز نہیں ہوگی۔ تو اس پہ وہ شخص عدالت میں آیا کہ یہ گفٹ میں واپس لے رہا ہوں، اس کی ریووکیشن کر رہا ہوں کہ یہ مجھے واپس ملنی چاہیے اماؤنٹ۔ تو اب اس پہ عدالت کا یہ تھا کہ گفٹ جو ہے اس کو آپ ریووک کر سکتے ہو، واپس لے سکتے ہو، لیکن کب تک لے سکتے ہو؟ جب تک آپ نے اس کا قبضہ منتقل نہیں کیا۔ لیکن جیسے ہی آپ قبضہ منتقل کر دیں تو اس کی واپسی نہیں ہو سکتی۔ اب آ گئی قبضے کی بات کہ قبضے کو چیک کرنا کہ آیا قبضہ منتقل کیا گیا یا نہیں۔ اب وہ تو رقم تھی، وہ تو پتہ چل گیا جب چیک آگے چلا گیا، ٹرانسفر ہو گئی ہے رقم، تو قبضہ تو ٹرانسفر ہو گیا۔ لیکن اگر ہم اس کو زمین کے اینگل سے دیکھیں، مکان، زمین، جائیداد جب ٹرانسفر کی جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ عدالت پھر یہ دیکھتی ہے کہ جو زمین ہے یا جو مکان ہے اس کا فائدہ کون لے رہا ہے اس وقت؟ آیا جس نے ٹرانسفر کی تھی وہ فائدہ لے رہا ہے یا جس کو ٹرانسفر کی گئی ہے وہ فائدہ لے رہا ہے؟ مثال کے طور پہ میں اپنی پراپرٹی کسی کو ٹرانسفر کر دیتا ہوں، گفٹ کر دیتا ہوں۔ اب عدالت یہ دیکھے گی کہ اس وقت اس پراپرٹی، سپوز ایک مکان ہے، تو اس مکان میں رہ رہا ہوں یا وہ شخص رہ رہا ہے کہ جس کو میں نے گفٹ کیا ہے، یا اگر کرائے پہ دیا ہے تو اس کا کرایہ میں وصول کر رہا ہوں یا وہ وصول کر رہا ہے جس کو میں نے گفٹ کی ہے پراپرٹی۔ تو اگر تو میں وصول کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے ابھی قبضہ منتقل نہیں ہوا۔ قبضہ منتقل نہیں ہوا تو میں یہ گفٹ واپس لے سکتا ہوں، ابھی میرے پاس اس کا رائٹ موجود ہے۔ لیکن اگر کرایہ وہ دوسرا شخص لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے قبضہ منتقل ہو چکا ہے، اب میں اس گفٹ کو واپس نہیں لے سکتا۔ اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی ڈسکس کی گئی، وہ یہ تھی کہ آپ جب بھی کوئی بھی معاہدہ کرتے ہیں، کانٹریکٹ کرتے ہیں جائیداد کے حوالے سے، تو اس میں معاہدے کے 3 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں: ایک آفر، ایک ایکسیپٹنس اور ایک کنسیڈریشن۔ آفر یعنی میں نے آفر کی ہے،
اگلے نے اس آفر کو قبول کیا ہے. اور تیسرا اس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے کنسیڈریشن کہتے ہیں سم تھنگ ان ریٹرن، یعنی میں زمین دے رہا ہوں، اگلا مجھے اس کے بدلے پیسے دے رہا ہے، تو وہ جو بدلے میں چیز ملتی ہے اس کو کنسیڈریشن کہا جاتا ہے. جب تک یہ تینوں چیزیں موجود نہ ہو تو کوئی معاہدہ مکمل نہیں ہوتا، کانٹریکٹ بنتا ہی نہیں ہے. لیکن گفٹ میں کیونکہ آفر ہوتی ہے، ایکسیپٹنس ہوتی ہے، لیکن کنسیڈریشن نہیں ہوتی، یعنی آپ تو زمین دے رہے ہیں لیکن بدلے میں آپ کو کچھ نہیں مل رہا. جب بدلے میں کچھ نہیں مل رہا تو یہ کانٹریکٹ ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کنسیڈریشن موجود نہ ہو. اس لیے اس میں کہا گیا کہ پوزیشن یعنی قبضہ کی منتقلی گفٹ میں انتہائی ضروری ہے، کیونکہ بدلے میں کچھ نہیں مل رہا تو اس لیے کانٹریکٹ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے اس کانٹریکٹ کو مکمل ہونے کے لیے پوزیشن کی ٹرانسفر جو ہے وہ بہت ضروری ہے، قبضہ کی منتقلی بہت ضروری ہے. اس لیے جب تک آپ گفٹ کے اندر قبضہ منتقل نہیں کریں گے تو تب تک آپ کا گفٹ مکمل نہیں ہوگا. اس میں کچھ ایکسیپشنز البتہ ضرور ہیں کہ اگر آپ گفٹ کر رہے ہیں کسی بچے کو، کسی چھوٹے بچے کو، یا آپ گفٹ کر رہے ہیں مثلا میاں گفٹ کر رہے ہیں اپنی بیوی کو کوئی پراپرٹی، تو ایسی صورتوں میں پھر ڈیلیوری آف پوزیشن اس میں آپ کو نرمی یا کہہ لیں چھوٹ مل جاتی ہے. یہ ایکسیپشنز میں لیکن آتے ہیں. جنرل پرنسپل یہی ہے کہ گفٹ تب تک مکمل نہیں ہے جب تک پراپرٹی ٹرانسفر نہ کر دی جائے. جو لوگ اس طرح سے آپس میں گفٹ کر بھی دیتے ہیں اور قبضہ منتقل نہیں کرتے تو وہ اس پراپرٹی کو واپس لینے کا، اس گفٹ کو واپس لینے کا وہ حق رکھتے ہیں. بہت شکریہ.